اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے نقشوں پر کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا. تو میں عرض کر رہا کہ وہ دنیا جس پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ بھی نہیں اور کائنات کے نقشے اللہ کا ضابطہ بھی نہیں، جب اس دنیا کے اسباب اور شکلوں کے اختیار کرنے میں اگر ذرہ برابر فرق آ جائے تو پھر ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. آپ نے اس گاڑی کو اس طرح نہ چلایا تو نقصان ہو جائے گا، آپ نے یہ دوا اس طرح نہ کھائی تو نقصان ہو جائے گا، آپ نے فلاں مشین اگر اس طرح استعمال نہ کی تو نقصان ہو جائے گا. تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ دین جو اللہ کا ضابطہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ کے احکام کو پورا نہ کیا تو مکمل کامیابی حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مادی اسباب جس پر کامیابی کا وعدہ نہیں، اگر ان کے استعمال کے طریقوں میں تبدیلی آ جائے تو اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی. تو جو دین اللہ کا ضابطہ ہے جس پر کامیابی کا وعدہ ہے اس میں اگر طریقوں میں فرق آ گیا تو پھر کامیابی حاصل کیسے ہو جائے گی؟ لوگ ناقص دین سے کامل کامیابی چاہتے ہیں، اس لیے فرماتے تھے کہ اگر دین ناقص ہے تو ناقص دین پر ناقص نتائج مرتب ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ پورے دین پر قائم رہو. عبادات میں حکم پورا کر دیا، معاملات میں توڑ دیا. عبادات میں حکم پورا کر دیا، معاملات میں حکم توڑ دیا. اس کی نظر اپنی نماز پر ہے، معاملات پر نہیں ہے. یہی پریشان ہے کہ جب میں نماز نہیں چھوڑتا تو یہ کاروبار کا نقصان کیوں ہوا؟ حالانکہ کاروبار کے نقصان سے بچنا نماز پڑھ لینے پر نہ ہوگا، بلکہ کاروبار کے نقصان سے بچنا کاروبار کی لائن کا حکم پورا کرنے سے ہوگا. کاروبار کی لائن کا حکم پورا کرنے سے ہوگا. یہ نہیں آپ نے نماز بہت اچھی پڑھ لی، آپ چاہیں کاروبار میں کامیابی ہو جائے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس نے معاملات میں اگر حکم توڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں نقصان لاویں گے. ہر فرماتے تھے ہر لائن میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے اللہ کی طرف سے اس لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے پیش آتی ہے. لیکن ہماری طبیعت اور عادت یہ بن گئی کہ اگر حالات آتے ہیں جو ہے کاروبار اور تجارت اور زراعت میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات سے حالات درست ہو جائیں گے، عبادات سے حالات درست ہو جائیں گے. دیکھو یاد رکھو، جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے، جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہ ہوں گے. دنیا میں تو کیا درست ہوں گے، آخرت میں بھی بہت اچھی عبادت کرنے والا معاملات میں حکم توڑنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے گا. حالانکہ دنیا کے معاملات تو بہت معمولی ہیں، لیکن آخرت میں بھی یہ اپنی عبادات کے ذریعے معاملات میں حکم توڑنے کی وجہ سے عذاب سے بچ نہ سکے گا. اللہ تعالی حقوق والوں کو بلائیں گے، اللہ تعالی حقوق والوں کو بلائیں گے، فرمائیں گے کہ اس کی تمام نیکیاں مقبول عبادات حق والے لے لیں. ساری عبادات حق والے اس کی لے اڑیں گے، ساری عبادات حق والے لے جائیں گے. وہ کہیں گے اے اللہ ہمارا حق باقی ہے، اس کی ساری عبادات حق والے لے جائیں گے. پھر کہیں گے اے اللہ ہمارا حق باقی ہے. اللہ تعالی ان حقوق والوں کے گناہ اس عابد پر ڈال دیں گے، اس عابد پر ڈال دیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اس معاملات میں حکم توڑنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، باوجود یہ کہ اس کے پاس مقبول عبادتیں ہوں گی. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آتے ہیں وہ عبادت سے درست نہیں ہوتے. اس لیے حکم یہ ہے کہ پورے دین پر چلو، حکم یہ ہے کہ پورے دین پر چلو. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ.
دنیا میں ہدایت اور امن، دنیا میں ہدایت اور امن ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں، اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں، ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہ کریں، دین کے ساتھ بے دینی کو داخل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ان سے امن و ہدایت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں امن عطا فرمائیں گے جو پورے دین پر چلنے والے ہوں گے، جو پورے دین پر چلنے والے۔ اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ 10% دین پر چلو 10% کامیابی مل جاوے، پھر 40% والوں کو 40% کامیابی مل جاوے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے جیسا عرض کر دیا کہ باوجود مقبول عبادات کے معاملات میں حکم توڑ کر دنیا میں پریشان رہے گا، آخرت میں بھی ناکامی ہوگی، آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ اس لیے دوستو عزیزوں، سب سے بنیادی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ پورے دین پر قائم ہو، پورے دین پر قائم رہو۔ ہر آن ہر گھڑی یہ دیکھو اس لائن میں اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے۔ ایک وقت میں ہر شعبے کا حکم کا پورا کرنا، ایک وقت میں ہر شعبے کا حکم کا پورا کرنا، یہ دین ہے۔ دین ناقص کیوں ہوتا ہے؟ دین ناقص کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو سنو، دین ناقص اس لیے ہوتا ہے کہ دین پر چلنے میں ہم حالات کو سامنے رکھتے ہیں، دین پر چلنے میں حالات کو سامنے رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو دین پر چلنے میں قانون کو دیکھتا ہے کہ قانون کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں حکام کے قانون کو اصل سمجھا۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے مسلمانوں میں جو بہت سے احکام یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ قانون یہ ہے، قانون یہ ہے، لہذا ہم کیا کر سکتے ہیں، جب حکومت بدلے گی قانون بدلے گا پھر عمل کریں گے۔ سننا بات بہت غور سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے دین کے نقصان کی کہ مسلمان بہت سے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ قانون یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی سنتیں، بہت سے احکام یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی میرا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت سے احکام، بہت سی سنتیں یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی میرے گھر والے اس عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دین کے ناقص ہونے کی وجوہات ہیں، دین کے ناقص ہونے کی وجوہات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو غور سے سننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو اپنے گھر والوں کی خواہش کے لیے سنتوں کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں بلکہ سنت ہے، یہ سوچ کر بہت سی سنتوں کو چھوڑ دیں کہ اس کا کرنا فرض نہیں ہے۔ کیونکہ بڑی کمی اس بات کی ہے کہ ہم سنت کا حکم جانتے ہیں، درجہ نہیں جانتے۔ سنت کا حکم جانتے ہیں، درجہ نہیں جانتے۔ سنت کا حکم جانتے ہیں، درجہ نہیں جانتے۔ اگر سنت کا درجہ جان لیں، اگر سنت کا درجہ جان لیں تو سنتوں کو چھوڑنے کی اس طرح ہمت نہ ہو جس طرح فرائض کو چھوڑنے کی مسلمان ہمت نہیں کر سکتا۔ اسے فرائض کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اس طرح سنتوں کو چھوڑنے کی بھی ہمت نہ کرے۔ اگر ہمیں سنت کا درجہ معلوم ہو جائے، اگر ہمیں سنت کا درجہ معلوم ہو جائے، بہت سی سنتیں اپنے گھر والوں کی چاہت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک رکاوٹ آئے گی
اس لائن سے گھر والے نہیں چاہتے کہ میں اس سنت پر عمل کروں. یہ بہت سے احکام چھوڑے گا اپنے متعلقین کی وجہ سے، بہت سے احکام چھوڑ دے گا قانون کی وجہ سے. میں اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے میری کہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر، ملکی سطح پر یا انفرادی طور پر یا اپنے سماج اور شخصی زندگی کے طور پر دین میں چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں، دین میں چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں کیسے دور ہوں؟ ان رکاوٹوں کے دور ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ان رکاوٹوں کے دور ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ جب تک وہ شرط پوری نہیں کی جائے گی، مسلمان اپنے دین پر چلنے میں با اختیار نہیں ہوگا. مسلمان دین پر چلنے میں با اختیار نہیں ہوگا. اور اگر اس انتظار میں ہو کہ ہمیں اختیارات مل جائیں گے تو پھر ہم خود بھی دین پر چلیں گے اور قانون کو بھی بدل دیں گے، تو یہ بھی ایسا خواب ہے جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے. یہ بھی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اختیارات حاصل ہو جائیں گے تو پھر ہم اسلام کو قائم کر دیں گے. یہ شیطان کا ایسا دھوکہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ تم مسلمانوں انتظار کرو، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بس سارے اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، تم خود بھی اپنی ذات سے دین پر چلو گے، دوسروں کو بھی دین پر قائم کر دو گے، یہ تمہیں اختیارات ملیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو دنیا میں اختیارات، حکومتیں اور مسلمانوں کو دنیا میں اقتدار کیوں نہیں ملتا؟ حضرت نے فرمایا یہ بات یہ ہے کہ جتنے دین پر چلنے کے لیے مسلمان کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اسے دین پر چلنے میں، جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو کلی اختیار حاصل ہے، اگر مسلمان نے اس کو پورا نہ کیا اور اس میں سے ایک حکم بھی چھوڑ دیا اپنی خواہش اور نفس کی وجہ سے، تو اللہ تعالی ان چیزوں میں مسلمان کی مدد نہیں کریں گے جسے مسلمان کی اختیار نہیں ہے، جسے مسلمان کو اختیار نہیں ہے.